اب روضہ رسول ہے گویا حجرہ عائشہ ہے. اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے بعد 2 سال کے بعد کچھ عرصہ اور بھی گزر گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ رسول اللہ کے پیچھے کے سائڈ میں ہے. قبر اس طرح کھودی گئی کہ اس کا سر اور رسول اللہ کا سینہ، سبحان اللہ، سینہ انور کے بالکل مقابل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر. اور پھر اس کے بعد ابھی تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مدفون ہے اس حجرہ عائشہ میں، اور پیغمبر علیہ السلام میں گویا 2 آدمی ہیں. یہ حجرہ عائشہ ہی ہے. اس وقت پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ کی تعمیر کر دی، 4 دیواری کی مرمت کر دی اور چھت بھی ڈال دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کو صدیق اکبر کے اس سائڈ پر شمال کی جانب میں اس کی قبر مبارک ایسے تیار کی گئی کہ اس کا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر کے سینہ مبارک کے برابر میں اور پیغمبر علیہ السلام کے قدمین مبارکین کے برابر میں ہو گئے، یعنی ایک دوسرے سے ذرا نیچے. اس کے بعد ایک اور جگہ بھی فارغ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. وہ علامات قیامت میں نے میرے خیال سے آپ حضرات کو بتا دیا تھا وہ تفصیل. اچھا، یہ فاروق اعظم کے تعمیر کے بعد جب فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اماں جی کے اس کمرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ میں قبور مبارک ہے اور دوسرے حصہ گویا اماں جی کی رہائش گاہ ہے. یہ زمانہ اسی طرح چلتا رہا. یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر کی. فاروق اعظم نے جو تعمیر کی تھی دیواریں بالکل چھوٹی، چھت بھی بالکل پست. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نئے سرے سے اس کی تعمیر کی اور اس کو بلند بھی کر دیا. ابھی تک حجرہ عائشہ ہی آپ سمجھے اس کو. پھر زمانہ گزرتا گیا، ولید ابن عبد الملک کا زمانہ آیا اور اس میں مدینہ کا گورنر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا. اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری عادت یہ تھی کہ میں تہجد کے لیے ہمیشہ مسجد نبوی ہی جاتا تھا، اور پھر اس طرح کہ سب سے پہلے روضہ رسول پہ جا کر صلاۃ و سلام کہہ دیتا، پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر آ کر تہجد کی رکعتیں پڑھتا، پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ کر درود شریف کا ورد رکھتا ہو فجر تک. پھر فجر پڑھ کے پھر فارغ ہو جاتا. سوء اتفاق کے ایک دن میں اپنے گھر سے روانہ ہوا اور موسلا دار بارش برس رہی ہے. گھر سے نکلا، مسجد نبی کی طرف آتے جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک پہنچ گیا، فرماتے ہیں کہ معطر فضا نے میرا استقبال کیا، ایسی خوشبو کہ میں نے ساری زندگی نہیں سونگا. حیران رہ گیا کہ یہ خوشبو کہاں کا ہے. جب مسجد نبی پہنچ کر صلاۃ و سلام کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ تک آیا تو دیکھا کہ شرقی جانب کی جو دیوار ہے وہ گر گئی. فرماتے ہیں میں یہ گری ہوئی دیوار دیکھ کر میں ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ اب کیا ہوگا یا اللہ. لیکن یہ ہے کہ بخت کی بھی بات ہے.
فرماتے ہیں اندر تو میں گیا نہیں تھا، بعد میں پھر مجھے اندر جانے کا موقع بھی مل گیا اور دل سیر کر کے زیارت کر دی میں نے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو خوشبو تھی نا، یہ اسی روضہ کی خوشبو ہے۔ تو میں پھر وہاں سے فارغ ہو کر یہی خیال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کو اطلاع دوں، تو عمر ابن عبدالعزیز کو پہلے سے اطلاع ہو گئی تھی۔ وہ آ کے فجر کی نماز کے بعد پھر ایک معمار بلایا جس کا نام تھا وردان، بڑا خوش قسمت معمار ہے۔ اس کو بتایا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ شرقی جانب کی جو دیوار ہے گری ہوئی ہے، اس کی بنیادیں آپ نکال دیں اور وہاں سے اس کی تعمیر شروع کر دیں، اور حجرہ جو روضہ جو اس طرف رہتا تھا اس پر انہوں نے ایک کپڑا ڈال دیا۔ ہجوم کی وجہ سے روضہ کو انہوں نے مستور کر دیا، چھپا دیا۔ یہ دیوار انہوں نے مکمل کر دی۔ پھر ایک اور غلام جس کا نام تھا مزاحم، اسے بتا دیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے بتا دیا کہ آپ ایسے کریں، یہ تعمیر کی وجہ سے جو روڑے پڑے ہیں یا یہ گارے پڑے ہیں روضہ پر، وہ آپ اٹھا لیں۔ پھر انہوں نے یہ کام سر انجام دیا اور صاف کر کے نکل آئے۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور دیوار گر جائے اور ایسا واقعہ رونما ہو جائے۔ انہوں نے ایسا کر دیا کہ حجرہ عائشہ کے چاروں طرف 5 کونوں والی ایک دیوار، مضبوط دیوار انہوں نے کھڑی کرا دی۔ اب یہ جو ہماری مسجد ہے یہ 4 کونوں کی ہے، انہوں نے 5 کونوں والی دیوار کھڑی کرا دی۔ علماء فرماتے ہیں 4 کونوں والے اس وجہ سے کہ پھر مشابہ بیت اللہ شریف کا ہوتا، اور 5 کی ایک سبب یہ ہے کہ یہ گویا اپنے ذات میں ایک منفرد کمرہ ہے یا 4 دیواری ہے جو 5 کونوں والا ہے۔ اور یہ 5 کونوں والا جو 4 دیواری ہے، اس میں پھر عمر ابن عبدالعزیز نے کوئی دیوار نہیں، کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، خوب مضبوط کر دیا اور دیوار اس پر نہیں چھوڑا۔ البتہ اس کی چھت نہیں تھی۔ پھر یہ زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد ہارون رشید کا ایک گورنر تھا، جو بندہ تھا جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کا نام تھا ابو البختر۔ اس نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور چھت اس کی اٹھا دی۔ تو ظاہر بات ہے یہ 5 کونوں والی جو 4 دیواری ہے اس کی چھت نہیں تھی، تو روضہ رسول پھر ظاہر ہو گیا، حجرہ عائشہ ظاہر ہو گیا۔ تو دیکھا کہ اس کی 7 لکڑیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ پھر اس کی 7 لکڑیوں کی مرمت کر دی، اور یہ دیوار پھر یہ جو 5 گوشہ والی دیوار ہے اس کو چھت تک مکمل کر دیا۔ اس کے بعد متوکل کا جو خلیفہ تھا اس نے بھی تعمیر کی۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا گورنر آیا جس کا نام تھا جمال الدین زنگی۔ اس نے ایسا کیا کہ 5 گوشوں والی جو 4 دیواری تھی عمر ابن عبدالعزیز کی، اس کے آگے، اندر نہیں اس کے آگے، انہوں نے قیمتی لکڑیوں سے جالی بنا دی اور اس پر سورتیں اور آیتیں، مختلف دعائیں انہوں نے لکھوا دی اور بہت خوبصورت اس نے بنا دی۔ گویا اب حجرہ عائشہ اور ہے، 5 کونوں والی 4 دیواری اور ہے، اس سے آگے ایک اور لکڑیوں کی جالی بنا دی انہوں نے۔ یہ زمانہ اسی طرح گزرتا گیا۔ مدینہ کا ایک گورنر آیا جس کا نام تھا قاسم بن مہانہ الحسینی۔ اس کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جو روضہ رسول کے قریب تھے ان کو ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اب کیا ہوا، کیا پتہ کوئی لکڑی گر گئی، ٹوٹ گئی، کوئی سبب تو ہو گیا جو آواز سنائی دی۔ امیر مدینہ کو بتا دیا گیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، کوئی ترتیب کر لیتے ہیں، ایک بندہ وہاں تک گزار دیتے ہیں۔ اس زمانے کا ایک
بندہ تھا جس کا نام عمر النسائی تھا، موصل کا رہنے والا تھا، مگر ذوق عشق رسول نے اس کو مدینہ میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ روضہ کی طرف سے دھماکے کی آواز آئی ہے، اس کی جانچ پڑتال آپ کے ذمہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ مجھے 3-4 دن تک مہلت دے، میں ذرا اپنے آپ کو تیار تو کر دوں۔ 3-4 دن تک انہوں نے بس اتنا کھانا کھایا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی، باقی کھانے سے اپنے آپ کو پرہیز کر دیا اور نفلوں میں مصروف رہا، اور 24 گھنٹہ وہ درود شریف پڑھتا رہا، گویا اپنی روح کو اس نے پاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر ایسے الٹا اسے کر کے اوپر سے ایسے نیچے کرا دیا گیا، تو دیکھا کہ ایک رسی ٹوٹ گئی، ایک لکڑی ٹوٹ گئی ہے، مگر وہ روزے کی طرف نہیں گیا، 5 گوشے والے جو دیوار ہے اس کی طرف گیا، وہاں سے اس لکڑی کو اس نے صاف کیا، اٹھایا، پھر اس سے اوپر اندر جا کے روضہ رسول پر جو گر گئے تھے مٹی اس کو صاف کیا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا۔ پھر دیکھا کہ میں مشہور ہو گیا ہوں، تو یہ جگہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلا گیا۔ 9 سال تک وہاں اس نے زندگی گزار دی، پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا کہ روضہ رسول سے ایک بو آ رہی تھی جو ناپسندیدہ تھی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ اب اس کا کیا کریں۔ ایک اور بندے کو اسی طرح ترتیب کے ساتھ اس کو نیچے جب اتارا گیا تو دیکھا کہ جالی اور 5 گوشوں والے درمیان دیوار کے درمیان ایک بلی مری ہوئی ہے، یہ اس کی بدبو ہے۔ پھر اس کو اٹھایا گیا، پھر اس جگہ پر انہوں نے خوشبو لگائی، بدبو انہوں نے صاف کر دیا۔ پھر بعد کے امیروں نے دیکھا کہ یہ ہمیشہ کے واقعات ہو رہے ہیں کہ اس طرح کی پریشانی ہے، تو سن 655 یا 56 ہجری میں ایک امیر نے اس کے اوپر گنبد تعمیر کر دیا۔ یہ گنبد مسلسل چلتا رہا، پھر 888 ہجری میں ذرا اس کو نقصان ہو گیا، تو اس زمانے میں پھر گورنر مدینہ نے اس کی مرمت کی اور اس کو پھر سفید کلر دے دیا۔ لوگوں نے اس گنبد کو قبۃ البیضاء کے نام سے مشہور کر دیا۔ پھر یہ زمانہ گزرتا گیا، سن 980 ہجری میں پھر اس گنبد کی تعمیر کی گئی، تو امیر وقت نے اس کو زرد کلر دے دیا، پھر اس کا نام قبۃ الازرق رکھا گیا۔ پھر 13ویں صدی ہجری کے اوائل میں سلطان محمود ابن عبد الحمید الثانی نے اس کی تعمیر کی اور اس کو سبز کلر دے دیا، جس کی وجہ سے اس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، اور آج تک یہی گنبد خضرا ہے۔ اور یہی گنبد خضرا ہے جس کو آدمی دیکھ کر دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے اور دل خوش ہوتا ہے۔ اور یہی گنبد کے نیچے ایک اور بھی گنبد ہے، اس کے نیچے ایک اور گنبد ہے، گویا 3 گنبد ہے، جو اوپر سے ہمیں ایک نظر آتے ہیں، یہ تہبت 3 ہے، اور جو اوپر کا ہے وہ گنبد خضرا ہے، اس کے جو نیچے ہے وہ قبۃ الازرق ہے، اس کے جو نیچے ہے پھر وہ قبۃ البیضاء ہے۔ ان کے درمیان میں ایک سوراخ ہے جو تینوں کو کراس کرتا ہے۔ ایک موقع پر میں نے وہ واقعہ بتا دیا تھا جس میں ایک کبوتر پھنس گیا تھا، وہ واقعہ میں نے آپ حضرات کو بتا دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے۔